السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہمیں خوف ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہے نا۔ جب تک زندہ ہے تو زندگی میں دنیا کی خوشیوں میں محو ہے نا، لیکن خیال آتا ہے نا، موت کو تو روز یاد کرنا چاہیے نا، ہمیں دن میں کئی بار یاد کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو ایک حدیث سے ایک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخی کر دی جاتی ہے، مطلب 70 ہاتھ دونوں طرف سے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، قبر کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے نا، قبر کی ہمیں خوف آتا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو اتنی سی قبر میں ہم دبوچے جائیں گے، ہے نا، گھبراہٹ ہوتی ہے نا، ڈر لگتا ہے نا۔ لیکن سبحان اللہ، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے قبر 70 ہاتھ فراخی کر دی جائے گی اور روشن کر دیا جائے گا۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں، ہے نا۔ کتنی خوشی ہوگی نا اگر ہم انتقال کر گئے اور اگر ہمیں قبر میں اتنی نعمتیں ملیں، ہماری قبر کشادہ ہو جائے، روشن ہو جائے، ہاں، تو ہمیں ایسا لگے گا نا کہ ہم ہمارے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو میری مغفرت ہو گئی، اللہ سب کی اسی مغفرت کرے پروردگار۔ پھر فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو فرشتوں کے سوال میں جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ بہت ڈر لگتا ہے نا، سکرات کی تکلیف، قبر کا عذاب، مجھے بہت خوف ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے اتنا ڈرتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا بھی، ایک ناچیز سا کیڑا بھی آ جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اس سے، ہے نا۔ قبر میں کیا ہوگا، بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ ہماری قبر کشادہ ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنے مرحوم ہیں ان سب کی، جو گزریں گے مومن مومنات، مسلم مسلمات، اللہ سب کی قبروں کو کشادہ کر دے، جنت کے کھڑکی دروازے کھول دے اور مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔